آداب کے بعد عرض ہے کہ ہمارے دو لاڈلے نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کھیلنے کو چاند مانگ رہے ہیں. کس سے؟ وہ بھی زرداری صاحب سے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب چاہتے کیا ہے؟ الیکشن چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، مان لیا کہ سب کچھ تحلیل ہو گیا، استعفے دے دیے گئے اور ایک ماحول کریٹ ہو گیا اور الیکشن کا اعلان ہو گیا. الیکشن ہو گیا جناب. اچھا، الیکشن میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اب جسے آپ نے نوری مخلوق کا نام دیا تھا، کیا اب وہ کام نہیں کرے گی؟ الیکشن تمام ایسے ہی ٹرانسپیرنٹ ہوگا اور آپ 2/3 میجارٹی سے حکومت بنائیں گے. 2/3 میجارٹی سے آپ جیت جائیں گے. اگر آپ کی توقعات کے مطابق یہ سب کچھ ہو جاتا تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ بھول رہے ہیں کہ 2018 میں بھی الیکشن ہوا تھا اور باشعور پاکستانی، ہر پاکستانی یہ سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ 2018 کے الیکشن میں کون جیتا تھا. یہ بات ظاہر ہے کہ اس وقت بھی نون لیگ جیت گئی تھی، لیکن پھر سسٹم کا بیٹھنا اور لیٹ ایٹ نائٹ پہلے رزلٹ کو اناؤنس کرنا، یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے اور یہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے اور یہ مجھ سے زیادہ آپ بخوبی جانتے ہیں. تو اب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ اب جو آپ الیکشن کر رہے ہیں، اگر الیکشن ہو جاتا ہے تو کیا رزلٹ جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا اور اس کے لیے آپ نے کیا اصلاحات کی ہیں یا آپ کو کسی نے کوئی یقین دہانی کرائی ہے؟ الیکشن تو اب سینٹ کا بھی ہوا ہے، تو اس میں اکثریت جو ہے وہ کس کی تھی؟ اپوزیشن کی تھی. تو کیا اپوزیشن جو ہے وہ اپنا سینٹ کا چیئرمین بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ کیسے یقین ہے کہ آپ الیکشن کروائیں گی اور الیکشن کروانے کے بعد رزلٹ جو ہے وہ آپ کی مرضی کے مطابق ہوں؟ چلیں یہ سب کچھ چھوڑتے ہیں، چونکہ ہم یہ نہیں کہ ہمارے جو دو لاڈلے ہیں وہ استعفوں کا مطالبہ کر رہے ہیں زرداری صاحب سے. تو ٹھیک ہے جناب علی، استعفیٰ جو ہے وہ دے دیے گئے ہیں، اسمبلیاں تحلیل ہو گئی ہیں، اب الیکشن ہو رہا ہے. اب یہاں یہ دیکھیں کہ ہم نے مطالبہ کیا ہے زرداری صاحب سے کہ استعفے دیے جائے. اب نئے الیکشن میں جو کہ ایک مکمل ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو رہا ہے، فرض کیا تو اس میں زرداری صاحب کو کیا ملے گا؟ زرداری صاحب کو تو ہو سکتا ہے سندھ بھی نہ ملے. تو آج وہ اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں، ایک صوبے کی گورنمنٹ رکھتے ہیں، وہ مرکز میں اپنا حصہ رکھتے ہیں، تو وہ تمام جو ہے وہ اپنا جو ایک قربانی کے طور پر چیز جو ہے وہ داؤ پر لگا رہے ہیں. تو جنرل الیکشن میں انہیں کیا ملے گا؟ تو یہاں پر اس کی یقین دہانی کے لیے، اس کا اعتماد لینے کے لیے یا تو پھر سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے، پنجاب میں بھی اس کو حصہ دیا جائے اور جہاں پی پی کے نمائندے کھڑے ہوں وہاں نون لیگ کنٹیسٹ نہ کرے اور پورے ملک میں باقی جماعتیں جو ہیں پی ڈی ایم کی، ان کو بھی اس میں نمائندگی دی جائے اور سندھ میں بھی جو ہے وہ ایسا ہی ایک طریقہ کار وضع کیا جائے. تو پورے ملک میں سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹ کر کے لے آنا اور پھر اس پر قائم رہنا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے. تقریباً یہ ایک یعنی کہ ناممکن سا نظر آتا ہے. تو آپ اتنا بڑا ہوم ورک کر کے آپ لے آئیں، پیپلز پارٹی کو اعتماد میں رکھیں تو پھر تو شاید ممکن ہو. نہیں تو ایک خیال رکھنا کہ ہوائی قلعے تعمیر کرنا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو استعفے دے دے گی اور پھر رزلٹ آپ کی توقع کے مطابق ہوں گے، تو یہ تقریباً ناممکن ہے اور پیپلز پارٹی کسی صورت میں استعفے پیش نہیں کرے گی. تو اس لیے آپ کو یا تو پیپلز پارٹی کو آفٹر جو سیناریو بن رہا ہے، اسمبلیوں کے تحلیل ہونے کے بعد الیکشن کا جو ایک منظر نامہ سامنے آ رہا ہے، اس کے مطابق اسے اعتماد میں لیا جائے، پھر تو شاید ممکن ہو. لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے، یہ اور آپ کریں گے بھی نہیں، کیونکہ دن میں جو نواز شریف صاحب ہیں انہیں تو 2/3 میجارٹی چاہیے،
وہ تو 2/3 میجارٹی کے بغیر جو ہے وہ حکومت ہی نہیں بنائیں گے، بیساکھیوں پر تو وہ حکومت بنانے کے قائل ہی نہیں ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ایک گمبھیر سچویشن پیدا کرتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو سدا بہار مقتدر حلقے ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ نون لیگ ختم ہو، وہ یہ نہیں چاہتے کہ پیپلز پارٹی ختم ہو، وہ یہ نہیں چاہتے کہ پی ٹی آئی ختم ہو، بلکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ سب مل جل کر کمزور رہیں اور ایک مخلوط حکومت ہو جو ان کی مرضی کے مطابق چلے۔ تو اس لیے ہوم ورک کرنے کے بغیر لانگ مارچ یا استعفوں کا مطالبہ یا پیپلز پارٹی کے بغیر آپ کو یہ قدم اٹھاتے ہیں تو اس پر کافی سوچ بچار اور ہوم ورک کرنے کے بعد ایسا ہو، ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اجازت چاہتے ہیں، چینل کو سبسکرائب اور کمنٹس کرنا یاد رکھیے گا۔ آپ کا اپنا چینل RNB TV پاکستان۔